اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ہمارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحر رضوی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تاریخی اوراق کا اسپیشل پروگرام آمد صادقین کے حوالے سے لے کر۔ یہ اسپیشل پروگرام جس میں آپ سب کی جانی پہچانی ہماری محترمہ ام فروہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ویسے تو آپ تاریخی اوراق میں انہی کے علم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ آج چونکہ دو صادقین کی آمد ہے اور ہم ان کی خوشی منا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں جہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں، جہاں بھی محب اہل بیت اور رسول خدا کے چاہنے والے عاشق بستے ہیں، سبھی لوگ اس دن کو عید کا دن قرار دیتے ہیں۔ اور بے شک رسول خدا کا میلاد وہ دن ہے کہ جس پر ہزاروں عیدیں قربان ہو جائیں۔ پروردگار عالم نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ان صادقین کی آمد کی خوشی ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں منائیں۔ آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنی بہن، اپنی سسٹر خواہر ام فروہ صاحبہ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بھی بہت مبارکباد۔ اور ساتھ ہی اس موقع پر کہ ہم پروگرام باقاعدہ شروع کریں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور جناب سیدۃ النساء العالمین دونوں بزرگان کی خدمت میں تبریکات و تہنیت پیش کرتے ہیں رسول خدا کی آمد اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں کی آمد پر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنائیے کیسی ہیں آپ، اور آپ کو یہ خوشحالی کے، برکتوں کے، رحمتوں کے دن مبارک ہوں۔ آپ کو بھی مبارک ہوں، اور جتنے بھی ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سب کی خدمت میں نبی دو عالم، سرور دو عالم، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارک وقت کے امام کے حضور، سیدہ پاک فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حضور، معصومین کے حضور جو ہے، ائمہ کے حضور، ان کی مبارک، اور ساتھ ہی امام صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارک۔ اور چونکہ میرا خیال ہے کوئی کافی دیر کے بعد ہم لائیو آئے ہیں، تقریباً 3 منٹس کا گیپ بالکل، ہے۔ جب محرم سے پہلے ہی ہمارے پروگرام ہوا تھا لائیو، 9 نومبر کو میرا خیال ہے میں نے 15 منٹ کے لیے ہدایت کا جو اینیورسری کا ہوا تھا اس میں لائیو آئے تھے۔ تو ہم ایکچولی آج لائیو اپنے جتنے ہمارے مومنین و مومنات ہیں سب کے دلوں تک وہ آواز جو اس وقت زمین و آسمان پہ گونج رہی ہے، برکتوں کی، سعادتوں کی، کہ روز اول سے ہی 17 ربیع الاول پر سعادت باسعادت دن سبت ہے۔ بے شک۔ تو اس کے باسعادت سبت ہونے پر جب ہم نے ریسیو کیا 17 ربیع الاول کو، الحمدللہ، تو ہمارے اوپر بھی وہ برکت ثبت ہوئی یا نہیں، بے شک، ہم نے بھی اس کی برکات کو لیا یا نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس، امام صادق علیہ السلام کے وجود مقدس کی برکت، آمد، اور اسپیشل کہ ہم کیوں بیٹھے ہیں، بالکل صرف مبارک کے ساتھ ساتھ کہ جن کے ہاتھ اتنے خوبصورت دامان سے وابستہ ہوں، اللہ اکبر، وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے، وہ ذہن کبھی مجبور نہیں ہوتا ہے، وہ سوچ کبھی جاہل نہیں ہوتی ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے، اور وہ وجود کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے، وہ آنکھیں بینا ہوتی ہیں، بصارت والی ہوتی ہیں، اور بصیرت والی ہوتی ہیں۔ بے شک، تو آج بیٹھ کر یہ اپنے سارے ماؤں سے، بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، سب لوگوں سے ملت تشیع، جن کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محبان و جن عاشقان کے دلوں رسول میں و رسول، سید امام صادق علیہ السلام کا عشق ہے، محبت ہے، ان کے علوم سے استفادہ ہے، ان سب کے دلوں کو ان کی آمد کی، ان کے ظہور پر نور کی جو ہے وہ
مبارکباد بھی اور برکت بھی. کوشش کریں گے کہ ان کی آمد اور ان کی زندگی سے جو انوار طلوع ہوتے ہیں، جو خورشید نبوت سے کرنیں نکلتی ہیں یا خورشید امامت سے، ان کرنوں سے کیا ہمارے وجود تک روشنی پہنچی یا ہم نے اپنے آپ کو منور کیا یا نہیں، یہ سوچنا ہے. آپ انشاءاللہ اس کو بہت میں نے کہا میں زیادہ تو نہیں بول گئی، میں اس لیے نہیں آپ دیکھیے ایسے ہم سوال سے سوال بناتے جائیں گے، بالکل سوال ایسے ہی بنا کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی نقطے کی بات ہے کہ رسول مبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی زندگیوں کو دیکھیے کہ کتنی محنت، کتنی ریاضت اور کتنی کوششیں جو ہے انہوں نے کی دین خدا کی سربلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے، کامیابی کے لیے. ایک بات پہ آپ کو ایک اور چیز کہوں کہ یہ جو آپ نے جملہ بولا ہے نا کہ انہوں نے کتنی سخت شدت کے ساتھ دشواریاں اٹھائیں، بس یہ جملہ اپنی جگہ ظاہری طور پہ ان کے پیغام پہنچانے کے لیے درست ہے. میں سمجھتی ہوں being a student of مکتب اہل بیت علیہ السلام کہ پروردگار عالم نے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے بار بار. خدا نے، میں کہتی ہوں بہت زیادہ قرآن میں کہتی ہوں محنت اللہ نے کی ہے. یعنی ان وجودہائے مقدس کے انٹروڈکشن کے لیے، ان وجودہائے مقدس کی نورانیت اور محبت اور تجلیات اور عرفان اور سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ اور معرفت اہل ایمان تک، اہل دل تک، اہل قلوب تک، اہل دانش تک، اہل ہنر تک، اہل علم تک، اہل حق تک، اہل ہدایت تک پہنچ جائے، اس پہ اللہ نے خود بڑی محنت کی ہے. وہ قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ انہی کا تذکرہ ہے. آپ سورہ بقرہ سے شروع کر لیں، آیت نمبر 99 سے لے لیں، آیت نمبر 104 ہے، آیت نمبر 108 ہے، جس میں الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، وہ اس طرح اس کی ہم نے ایسے لوگوں کو جن کو کتاب دی ہے وہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ جیسے حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا. اولئک یؤمنون بہ، اور اللہ کے نزدیک یہی ایمان والے ہیں. بالکل بے شک آپ کی وَمَن یکفر بہا، اور جو اس کا انکار کرتا ہے اولئک هم الخاسرون، وہ نقصان میں وہ کتنی بھی عبادت کر لے، کتنی بھی نماز پڑھ لے، وہ بھی نقصان میں ہے. اور اس کے بہرحال سٹیپ بائی سٹیپ بقرہ سے شروع ہو جائے، تو اس کے بعد آپ سورہ نحل میں آ جائیں، سورہ طٰہٰ میں آ جائیں، سورہ یاسین میں آ جائیں، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. صرف رسول کی عظمت کا اعتراف نہیں ہو رہا، رسول کے سارے آباء و اجداد کی پوری فہرست میں. آج کتنا احمق ہے مسلمان جو یہ کہتا ہے کہ رسول کے آباء و اجداد مسلمان تھے یا نہیں تھے، کون سے دین پر تھے؟ تو کون سے دین پر تھے وہ قرآن سے دیکھ لیں. دیکھیے یہ اب یہیں سے ہم ایک چھوٹی سی بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جن کو معرفت رسول ہی نہیں ہوگی، جن کو پہچان رسول ہی نہیں ہوگی، وہ ان کے خاندان کو کیسے سمجھ سکیں گے؟ وہ تو رسول کو بھی اپنے جیسا کہہ دیتے ہیں. وہ ایک شعر ہے یہاں ہمارے پاس لکھا ہے کہ ہم نور خدا شام و سحر کہتے ہیں، ہم نور خدا شام و سحر کہتے ہیں، اس سے بھی سوا اہل نظر کہتے ہیں. اے باعث تخلیق دو عالم تجھ کو نافہم ہیں جو صرف بشر کہتے ہیں. اگر ایسی بشر والی بات ہوتی تو سورہ حجرات کو کھول کر دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا فوق اصواتکم فوق صوت النبی. یعنی بولنے کا، کھڑے ہونے کا، بات کرنے کا تم جیسا نہیں ہے، بے اپنی حدود میں رہو. وما محمد الا رسول، نہیں یہ حدود بتائی ہیں، اپنے جیسا نہ سمجھنا. لائنز ہیں، بارڈر لائنز ہیں ان کے، ایسے کسی بھی جب بات کرنے کے سلیقے میں، ہر چیز کے سلیقے میں جو ہے رسول کا ایک احترام ہے، تہذیب کے دائرے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، میں راضیہ بطول اوان بول رہی ہوں مانچسٹر سے. آپ سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہو. اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں. جی ضرور پڑھیے، آپ مختصر پڑھیے اور تحت اللفظ میں پڑھیے، ترنم میں نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born in the year 570 CE, 53 years before the Hijrah, in the town of Makkah, a mountain town in the high desert plateau of western Arabia. His name derives from the Arabic verb hamda, meaning to praise, to glorify.
He was the first and only son of Hazrat Abdullah ibn Abdul Muttalib and Hazrat Amina bint Wahab. Hazrat Abdullah ibn Abdul Muttalib died before Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's birth. Declared the week between 12th and the 17th Rabiul Awwal as Hafta Wahdat, meaning the week of unity amongst Muslims. Muslims all over the world are urged to get together and celebrate Eid Miladun Nabi, the birth of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for the whole week. آپ میری فیملی کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ ماشاء اللہ. ہم تو آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو توفیقات دے کہ آپ تعلیمات کو سمجھ سکیں اور اس مقصد کو سمجھ سکیں جس مقصد کے تحت خدا نے اپنے اس حبیب کو بھیجا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ ہماری بہن ام فروہ کو اور آپ کو بہت 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 مبارکباد پیش کرتے ہیں. خیر مبارک. شیر علی نقوی انڈیا کاشی پور سے بول رہا ہوں. جی ماشاء اللہ بہت دور سے کال کر رہے ہیں آپ کو خوشحالی مبارک. کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت بہت جی میں ایک درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہماری بہن بہت دنوں کے بعد میں پروگرام میں آئی ہیں، تو ہماری ہدایت سے گزارش ہے کہ ہماری سسٹر کے جو پروگرام ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں، اور ان کا ماشاءاللہ انداز بیاں اتنا پیارا ہوتا ہے، پوری فیملی کو ماشاءاللہ بہت زیادہ، اور ہم ان کو اتنے دن سے مس کر رہے تھے، اب تک نہیں آئیں. اللہ کا رحم و کرم ہے، بہت بہت احسان ہے پروردگار کا کہ اتنے دنوں کے بعد میں یہ آئے. تو بس آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ. کیا کہنا سیدہ دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، آپ کے خاندان کو انشاءاللہ اپنی چادر تطہیر کا صدقہ حفظ و امان میں رکھیں اور دعا کیا کریں. ہم لوگ قوم کی، اسلام کی، کربلا کی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ ہم گھر والے بھی ہیں، اور کربلا کے اس ذمہ داری کے حوالے سے محرم سفر کی بہت مصروفیت تھی اور اس وجہ سے جو ہے نا حاضری نہیں ہوئی، اور آج ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. اور آج کے پربرکت دن میں ہم یہی دعا کرتے ہیں، ربیع الاول ہے، بلکہ شب بھی تھی پہلے 9 ربیع الاول سے، اس سے بھی پہلے سے شروع ہے، اور یہی دعا کرتی ہوں کہ پروردگارہ جو بھی مومنین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قلب نازنین کو راضی کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں، ان کی خوشی کے لیے، ان کی دل کی تسکین کے لیے، ان کے ساتھ مودت کے اظہار کے لیے ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں اور ان کے بچوں پر صلوات بھیجتے ہیں، تو انہیں ربیع الاول کا صدقہ ان کے گھروں میں خوشی کی بہاریں آئیں، اور اگر بیمار ہیں تو شفا پائیں، اور اگر علم نہیں، علم کی کمی ہے تو علم آ جائے، معرفت نہیں تو معرفت آ جائے. اور پروردگار عالم جہاں بھی انڈیا پاکستان میں ہمارے بہن بھائی موجود ہیں، پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم علم کو عمل کے ساتھ بیان کر سکیں اور ایمانداری کے ساتھ اور اخلاص قلب کے ساتھ بیان کریں، اور اللہ پاک جو سننے والے ہیں ان کو بھی توفیق دے اس طرح کہ وہ جو عقیدت پڑھنے والوں سے رکھتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین. یہ ان لوگوں کی محبت ہے تمام ہمارے دیکھنے سننے والوں کی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ آپ اتنی دیر تک نہیں آ سکیں، تو پروردگار عالم اس خلوص کو، اس محبت کو اسی طرح سلامت رکھے، اور دعا کرتے ہیں خدا ہدایت ٹی وی کو بھی اسی طرح سلامت رکھے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے کہ یہ ایک پلیٹ فارم ایسا الحمدللہ ہمیں مل گیا کہ جہاں سے ہم اہل بیت کی تعلیمات کو جو ہے وہ پھیلانے کے لیے اور احسن طریقے سے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. تو خیر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے تھے. آپ فرما رہی تھیں کہ قرآن خود ایک قصیدہ ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ ان کے آیات اور ہر عمل کے ساتھ قرآن کی گواہی ثبت ہے، ثبت ہے بالکل، اور اس ثبوت کے ساتھ کوئی اس حسن کے، کوئی اس کمال کے، کوئی اس نور کے، کوئی اس درجے کے، کوئی بھی اس عزت اور عظمت کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا. مطلب جتنی قسمیں ہیں، جتنا حسن ہے، اگر ان ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة وأصیلا. بے شک. اب اس سے آگے صبح اور شام ہمیں ان کی مدد، ان کی عظمت اور ان کی تسبیح، ان کی یاد، ان کا حسن، ان کا علم، ان کا کلام، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا رویہ، ان کی نمازیں، ان کی بندگی، ان کی گفتگو، ان کا طریقہ دوسرے لوگوں سے ملنے کا. کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر انک لعلی خلق عظیم کی مہر نہ ہو. الحمدللہ. بے شک. ہے. تو اب اگر کوئی یہاں پوائنٹ یہ ہے، پوائنٹ میرا مقصد، آپ مجھے کہیں گی میں 10 نہیں میں 50 آیتیں آپ کو سنا دوں گی، اس کا فائدہ نہیں ہے. یہاں پوائنٹ سوچنے کا یہ ہے کہ ہم خلق عظیم کے نام کا ورد تو کرتے ہیں، لیکن اس خلق کی جھلک ہمارے اخلاق میں کتنی ہے. بالکل. اس اخلاق کی، حسن خلق کا اثر ہمارے رویے، ہمارے کردار، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، ہماری گفتگو، ہمارے اس میں کتنا، ہم اس میں محمدی ہیں یا ٹریڈیشنل ہے؟ ہم اس میں محمدی ہیں یا کلچرل ہے؟ ہم اس میں محمدی ہیں کس میں؟ ہمارے روابط کیسے ہیں، ہمارا گھر کے اندر رویہ شروع ہوتا ہے، ہمارے آپس میں بچوں کی تربیت پہ رویہ شروع ہوتا ہے. مطلب امام حسنین کریمن علیہ السلام کے لیے جب نبی پاک ایک نبی ہو کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ہمیں کیسے بیہیو کرنا. آج کوئی ہمیں برے صغیر کے لوگ باپ ایسے بن کر دکھا دے کہ نبی نے نبی ہو کر تو ان کی خواہش پوری کی. تو یہ ہمیں تربیت کا ایک وہ پوائنٹ دیا کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا ایک ایج مقرر کی بالکل تربیتی پر، کہا 7 برس تک، 7 برس تک بے ذرید بحال خود شون، کہ ان کو ان کے حل پر چھوڑ دیجئے. 7 برس تک ان کو نہ بتاؤ یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہ کیا ہے، یہ کرو، یہ بے ذر بحال خودش. ان کو ابھی سے وہ نہ کریں جو میں نے، مطلب پریشر بچے پر نہیں، جو وہ کہتا ہے اس کو وہ کر لیں. جیسے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بادشاہ ہے 7 سال تک، تم پر حکمران ہے. اس کے بعد 7 کے بعد، یعنی اس میں آپ یہ بتانے کی ضرورت کیوں ہے کہ ہم صرف جشن نہ منائیں. ہم جشن کے اندر جو ہمارے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ادھورا پن ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش جشن کے اندر جو ہمارے گھروں میں کمی ہے، ہمارے اخلاق کے اندر ٹورڈز وائفز، ٹورڈز سسٹرز، ٹورڈز مدرز، ٹورڈز بردرز، سسٹرز، فیملی، سوسائٹی، چلڈرن، ہاؤ پروفٹ بیہیو ود دیم. خالی نعت سکھانا، مطلب نعت پڑھنا ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، شعر کہنا عبادت ہے، لیکن اس شعر کہنے سے یا پڑھانے سے یا اس پہ تربیت کرنے سے کیا وہ خلق میں، اخلاق میں، رویے میں محمدی تاثیر لائے گا؟ یہ امپورٹنٹ ہے. بالکل. دیکھیے حدیث قصہ ہم ہر شب جمعہ پڑھا کرتے ہیں تمام مومنین، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ان کا انداز کیا ہے بچوں کو بلانے کا. یا ثمرۃ فؤادی یا قرۃ عینی، مطلب کس طرح، مطلب بتا رہے ہیں کہ طریقہ، ایک انداز ہے جناب سیدہ کے گھرانے میں بچوں کو بھی کس طریقے سے وہ کیا جا رہا ہے کہ بچہ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کرے، بچہ ویلیوڈ فیل کرے. یہ تمام چیزیں بس مشکل ہے ضرور. کہا جاتا ہے کہ سمندر جتنا حوصلہ چاہیے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو سنت پر عمل کرتے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا بیلیو ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، یعنی ایسا باخبر، اگلے پچھلی ساری چیزوں کی خبر ہے، ہمارے دل کی دھڑکن کی خبر ہے، ہماری سوچ کی خبر ہے، ہر خبر رکھنے والا رسول. اب اللہ اکبر. دیکھیے مطلب اب یہاں سے پوائنٹ آ رہا ہے ہمارے ذہن میں کہ شاہدن، یہ وہ نبی ہے جو صرف ہم پر شاہد نہیں ہے، صرف کائنات پر شاہد نہیں ہے، بلکہ ایک اور آیت ہے قرآن پاک میں، یوم نبعث من کل امۃ بشہیدا من انفسہم. بالکل، کہ تمام جو انبیاء ہیں وہ اس روز اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شہیدا. اور دیکھنا اس دن تم میرے نبی کی شان، میرے نبی کی عظمت. اس کو مکمل کروں میں؟ آپ نے اگر چھیڑا ہے اس کو. بالکل بالکل ضرور، ہم چاہتے ہیں کہ مجھے شان تو یعنی ہم لوگ پورا ٹائم ہی بیان کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ تم دیکھنا اس دن
اس قیامت کے دن یوم نبعث من کل امت بشہید، جب ہر امت میں علیہم من انفسہم، ان میں سے ایک ان کا گواہ آئے ان کا گواہ وہ نبی ہے. بالکل ہر امت، ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آئے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم ان پر گواہ بنائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب جب تک، اور اسی لیے کہا اِنَّا ارسلنا کے شاہد ہے، یہ خبر رکھتا ہے جناب آدم کے زمانے کی خبر رکھتا ہے، جناب نوح کی رکھتا ہے، جناب عیسیٰ کی رکھتا ہے، جناب موسیٰ کی رکھتا ہے، جناب اسحاق کی رکھتا ہے، یعقوب کی رکھتا ہے، سلمان کی رکھتا ہے، ذوالکفل کی رکھتے ہیں. جتنی بھی پیغمبر گزرے آپ سب کے نام لے لیجئے، سب کے زمانوں کی امتوں کی خبر بھی رکھتا ہے. اب جب یہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ نبی ہیں اور یہ صحیح گواہ اور یہ اس کے پیچھے، تو یعنی تمام نبی سوالی ہیں نبی کی طرف. سارے جب نبی تک تیرے در کے سوالی. جئنا بکا علی ہؤلاء، اور ہمارے نبی کے سر پر تاج شفاعت ہے. لیکن یہاں ایک اور سوال ہے. رسول سے کہا کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم یقول الذین کفروا لست مرسلا. اے رسول، یہ کافر لوگ کہتے ہیں، رسول نے کہا یہ کافر لوگ کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے. کل ان سے کہہ دے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده ام الکتاب. کہا تمام نبی دیکھ رہے ہوں گے رسول کی طرف، پر رسول کی گواہی کے لیے بھی کوئی ہے، وہ جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہے. لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم کس کو بڑھا لیتے ہیں، کس کو خدا نہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. کون بھائی بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ شبیر نقوی ہے، واٹ فور سے بول رہا ہوں. آپ بسم اللہ شبیر بھائی. میں فرزا کو بہت بہت سلام ہو رہے ہیں. آپ کو بہت سلام. ماشاء اللہ شبیر بھائی خوش آمدید. سوچا کہ میں بھی انٹیسپیٹ کر دوں ایک سرکار دعا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ہمارے بھائی شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تیرے لیے یہ دنیا بنی ہے، نیل فلک کی چادر تنی ہے، نیل فلک کی چادر تنی ہے. تو اگر نہ ہوتا، تو اگر نہ ہوتا، دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے. جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے. باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے، نقشہ خیالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تو نے جہاں کی محفل سجائی، تاریکیوں میں شمع جلائی. تو نے جہاں کی محفل سجائی، تاریکیوں میں شمع جلائی، تاریکیوں میں شمع جلائی. کاندھے پہ تیرے، کاندھے پہ تیرے، کمبلی ہے کالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، ہے نور تیرا شمس و قمر میں، تیرے لبوں کی لالی سحر میں. ہے نور تیرا شمس و قمر میں، تیرے لبوں کی لالی سحر میں، تیرے
खुशबू चुरा ली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना मजहब है तेरा सबकी भलाई मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई मजहब है तेरा सबकी भलाई मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई देख अपनी उम्मत की देख अपनी उम्मत की खस्ता खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना। आखिरी शेर पेश है आप दुखियों के आका सहारे ताजे शफाअत है सर पे तुम्हारे माशाअल्लाह हैं आप दुखियों के आका सहारे ताजे शफाअत है सर पे तुम्हारे ताजे शफाअत है सर पे तुम्हारे हमको अता हो रोजे की जाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना। बहन में फरवा ये नात मैंने इसलिए पढ़ी है कि जो हम पे लोग इल्जाम लगाते हैं, सीने पे हाथ मारते हैं, तभी बिदत, रसूल खुदा का नाम लेते हैं बिदत, मौला अली का नाम लेते हैं बिदत। जब 1,23,999 नबी उस सरकार दो आलम के दर के सवाली हैं तो हम उम्मती कहाँ खड़े हैं फिर? हमें तो वसीले की जरूरत है। तो जो वसीले का इनकार कर रहे हैं इनके मुंह पे ये बहुत बड़ा थप्पड़ है कि जिस सरकार दो आलम के दर पे नबी सवाली बनकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह हम पे नजर करम आपकी हो, हमारी उम्मतों पे हो, तो ये वहाबी पता नहीं किस कौन सी इनके पास मैजिक स्टिक का जिससे ये मान कर रहे हैं। कुरान याद कर लेते हैं ना टीचर से सीख कर की जरूरत है। परवरदिगार आलम शबीब भाई को बहुत जिंदगी तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए और अपने बच्चों के सर पे इनका साया कायम रहे और फैमिली के साथ खुश रहे। रबीउल अव्वल की खुशियाँ इनके घर में भी नसीब हो इंशाअल्लाह। और परवरदिगार इस कलाम के सदक़े में इनको जो है बेहतरीन दुनिया और आखिरत में बेहतरीन शफाअत रसूल भी नसीब हो इंशाअल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा मैं मोहम्मद को लंदन से बोल रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह साहब खुशामदीद। बेटी को मैं के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अलैकुम अस्सलाम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको भी मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। आपको भी आपका प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ। हकीकत ये है कि आपके दिल में जो प्यार अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह ताला के रसूल वाले दाद के लिए ये आप लोगों का एक नमूना है। और आप ऐसी बातें करते हैं जो लोगों के दिल को साफ करती हैं और लोगों को राह रास्त के ऊपर लेके आने की तरफ आती हैं। तो मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि आप जैसी औरतें टीवी के ऊपर आकर हमारी जान औरतों को दीन की बातें सिखाती हैं और अल्लाह ताला के रसूल की मोहब्बत सिखाती हैं, अहले बैत की मोहब्बत सिखाती हैं। यही हमारा आशा है, यही हमारा आसरा है और यही हमारी जिंदगी है कि हम इन लोगों के ताबेदार हो जाए और इनकी मोहब्बत में जिंदगी बसर कर मैं इजाजत चाहता हूँ और आप शहजादियों को फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुश रखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकूब भाई से राजी हूँ और मोहम्मद वाले मोहम्मद इनसे राजी हूँ करते हैं बहुत खुलूस से। बिल्कुल याकूब भाई इनकी फैमिली, मैं इनको हिदायत यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम पे फैमिली को मिली थी मैं, तो परवरदिगार इनको, इनके घर वालों को, इनकी मिसेस को भी परवरदिगार आलम सैयदा पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद आपसे राजी हो और हम सब इल्म की इस नूरानियत से अपने दिलों को नूरानी करते रहें। और तारीख़ में जुमले दर्ज हैं कि जो
نزول یا ظہور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے وجود سے کینہ ختم ہوا. یعنی صرف وہ 1000 آتش کدوں کی وہ آرٹیفیشل آگ ہی نہیں بجھی، وہ جو شرک کی آگ تھی وہی نہیں بجھی، بلکہ کینہ جو زمین کے اوپر تھا، شر کی آگ، اور شر کا کینہ جو تھا نا، وجود مقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ ختم ہوا. تو اب جس دل میں نبی پاک ہوں گے اس دل میں کینہ بھی نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میں آئرلینڈ سے فضارہ بات بول رہی ہوں، اور میں سب کو عید آپ کو بھی بیٹا مبارک ہو. اور آپ کو بھی آپ کو بھی بہت مبارک. دعا پڑھنا چاہتی ہوں سارے. ضرور پڑھیے. کوئک جی پڑھیے آپ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترنم میں نہیں پڑھیے آپ بیٹا، آپ ہمیں معلوم نہیں آپ کی ایج کیا ہے. اگر تو شاید کال ڈراپ ہو گئی. آپ ہمیں جو ہے بتائیے، اگر بتا سکتے کہ ایج کیا ہے تو ہم آپ سے بات کرتے. بہتر یہ ہے کہ آپ تحت اللفظ میں ہمیں پڑھ کر سنا دیں، اور اگر آپ کے ساتھ آپ کی کوئی بہن یا کزن موجود ہیں تو 2 یا 3 ہو کر کے آپ ضرور ترنم میں پڑھیے انشاءاللہ. تو اس کے بعد آپ کال کرنا چاہیں تو کر لیجئے. بہت خوبصورت باتیں ہمارے کالرز بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ساری امت سوالی ہے نبی پاک کی، گواہی چاہیے، اور رسول شاہد ہیں مبشر. جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا کی منزل پر ہے. تو جب رسول کے لیے گواہی کی بات آتی ہے تو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ بے کل کفا باللہ، تم کہہ دو کہ اللہ کافی ہے. شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان وہ شہید کافی ہے. اور من عندہ علم الکتاب. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. شاید کال ڈراپ ہو گئی. جی آپ تو اب اس کنٹینیوٹی کو دیکھنا ہے ہم نے، اس چین کو دیکھنا ہے ہم نے. یہ نہیں ہے کہ وہ رسپانسبلٹیز کے حساب سے ہے. وہ اب نور اول ہے، علم اول ہے، خلق اول ہے، عشق اول ہے، خلق اول ہے، حلم اول ہے، تخلیق اول ہے. وہ سب سے پہلے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ذمہ داری کے حساب سے جب قیامت کا دن ہوئے گا تو امت سوالی ہے نبی پاک کی. مگر جب نبی پاک ان کے لیے کہیں گے تو ایک بار نبی پاک پھر ومن عنده علم الکتاب کی طرف دیکھیں گے، اور وہ پھر لوائے حمد میں الحمد کے ساتھ آئیں گے. پر ہمارے ساتھ علی بھائی موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا نام سید علی اکبر عادل ہے. میں نے اتفاق سے ابھی یہ چینل لگایا، اور آپ کے پاس ابھی ایک بہت ہی خوبصورت نعت کا ہدیہ پیش کیا ایک صاحب نے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اس میں یثرب کے والی کا شاعر نے ذکر کیا ہے، مدینہ کا پرانا نام جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چینج کر دیا تھا، تبدیل کر کے مدینہ رکھ دیا تھا. جی کیونکہ یثرب کے معنی اچھے نہیں ہیں، گناہوں کی بستی جہاں تک مجھے پتا ہے. تو کیا اچھا نہ ہو کہ آپ گائیڈ کریں کہ اس طرح کی چیزوں کو نہ کہیں؟ اگر شاعر نے وزن کے لحاظ سے یا غلطی سے یا بے توجہی میں وہ یوز کر لیا ہے تو تھوڑا سا گائیڈ کریں لوگوں کو، اور کال کریں تو شعلہ بیانی کے بجائے اچھے سے گفتگو کریں کسی کے بارے میں، کسی فقہ کے بارے. نہیں، شاید غالباً کچھ غلط فہمی ہوئی بھائی کو. یہاں دیکھیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں رسول خدا کی. یثرب میں اینگلز ہوتے ہیں، جس اینگل سے یہ اس کے معنی کو بہت سارے اینگل. عربک میں ایک ورڈ کے 70 میننگز آتے ہیں. جس جگہ جو ورڈ آتا ہے اس کے وزن کے حساب سے اس کا میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے. آپ قرآن کے اندر جا کر دیکھ لیں. اور ایک بات دوسرا، یہاں پہ کسی کو ہم نے دکھانا نہیں ہے، ہم تو یہ دیکھنے بیٹھے ہیں کہ آپ نے بھی خلق محمد سے کیا سیکھا، آپ نے بھی اخلاق محمد سے کیا سیکھا، اور ہم نے کیا سیکھا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہاں نہیں،
دنیا کے ہزار چینلز پہ یہ نعت چلتی ہے. بالکل. تو میرے بھائی کو اگر یہاں ہی اپروچ ہوئی ہے, چلیں ٹھیک ہے, بہرحال آپ جا کر آپ بھی وزن چیک کریں. اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کے جذبات میں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, اور ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی غلط بات انہوں نے کہی جنہوں نے یہ نعت پڑھی. دیکھیے جو چیزیں جو بھی فالٹس یا مسٹیکس یا غلطیاں موجود ہیں ہماری امت کے اندر, وہ تو سب کو نظر آتی ہیں, کوئی کہے یا نہ کہے یہ ایک علیحدہ بات ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. فروا سعیدہ آنٹی بول رہی ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ دونوں کو بہت بہت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جناب امام صادق علیہ السلام آپ کو بھی بہت مبارک ہو. بہت مبارک, بہت مبارک ہو, بہت مبارک ہو. پروردگار آپ کو صحت دے, خوش رکھے. عید کی خوشیاں آپ کو, آپ کے گھر میں بھی باہر کا باعث ہو, آپ کی صحت کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی بہت شکریہ. یاد رکھنا فروا, ضرور. پروردگار سر بلند رکھے انشاءاللہ. آپ سے ملاقات ہوگی ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ہماری لندن میں سعیدہ جی تو پروردگار انہیں خوش رکھے. یہ شامل ہوئے عید کی, آج کے دن کی ولادت کی برکتیں ان کی بھی نصیب ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں بہت ساری وہ باتیں ہیں کہ ادھر ہم ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دشمن تھے وہ اب کی تعریف کتنی کرتے تھے. ایک بات یعنی یہیں پر اگر ہم کہیں گے ایک اور کالر ہیں, جی وہ لے لیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کنٹینیو کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم فرا سسٹر اور بیٹی, آپ کو بھی آداب ہو. جزاک اللہ. نقوی بول رہا ہوں. بسم اللہ. جی بسم اللہ. کافی عرصے کے بعد ماشاءاللہ چہرہ شناسائی ہوئی ہے آپ کی, مصروفیات کے بعد. جی جی آپ بس ماشاءاللہ دوبارہ میرے خیال میں آئیں گی. دونوں ہی غائب تھی. جی جی جزاک مولا کی ڈیوٹی پہ تھے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ دونوں آپ آئی ہیں اور ہمیں دوبارہ سننے کے لیے کچھ ملے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں اپنی بات بعد میں کروں گا. بھائی جو یسرف کی بات کر رہے ہیں نا, یسرف کا لفظ یہ ہے, تو ان بھائی سے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی تاریخ کو تو کبھی فراموش نہیں نہ کیا جا سکتا. تاریخ میں یہ نام تو موجود تھا, لیکن اب مدینے میں بھی دیکھو, مدینے کو امن کا شہر کہتے ہو, تو اسی مدینے کی جنت البقیع میں پہلو بھی زخمی ہے اور قبر بھی شکستہ ہے, اسی مدینے میں ہے نا وہ بھی. بے شک. تو یہ چیزیں جو ہے نا ان چھوٹی باتوں پہ آ کے تکرار نہیں کرتے. تاریخ کو جھٹلا نہیں سکتے, تاریخ جو ہے نا اپنا آپ بتاتی رہتی ہے. بالکل بے شک. تو بہن سے گزارش کروں گا یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب مشرکوں اور کافروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا, اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کے بھیجا, محبت اتنی کی کہ یا ایھا المدثر ہو یا ایھا المزمل ہو کہہ کے پکارا, گلیوں میں جلنے کی قسم اٹھائی اور سایہ بھی نہ رہنے دیا, یعنی اتنی محبت کی. بے شک. تو کیا وجہ ہے کہ مشرکوں نے صادق اور امین کہا کہ اپنی امانتیں تو ان کے پاس رکھی, لیکن وہ کلمہ گو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا, ان لوگوں نے کیوں رسول پاک کو کبھی نور کہنا شروع کر دیا, کبھی بشر کہنا شروع کر دیا, کبھی ہم جیسا, بلکہ حد یہ ختم کر دی کہ انہوں نے یہ بھی کہا, آپ کو پتا ہے کہ کربلا کا ایسا بھی شیطانیت پہ اترا ہوا انسان تھا یزید, جس نے کہا کہ ان کے گھر میں تو وہی اترتی بھی نہیں تھی, لیکن پڑھتا تو وہ بھی کلمہ تھا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ نے بچپن میں ماں کی گواہی دی تو لوگوں نے ایسا یقین کیا کہ آخر تک کرتے رہے اور آج تک کرتے ہیں, اور ادھر یہ کلمہ پڑھ کے ان کے پاس بیٹھ کے سب کچھ ہونے کے بعد پھر بھی کنٹراورشل بنانے کی انہوں نے کوشش کی. اس کی کیا وجہ تھی, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا تھا. بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال ہے. جی سسٹر, ابھی جو آپ کی طرف ہی آئیں گے کہ میں اس کے بہت سارے جواب ہیں کہ انہوں نے اس کو کنٹروورشل کیوں بنایا, باوجود اس کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, جیسے انہوں نے بڑے خوبصورت لفظ استعمال کیے ہیں اور بڑی ہی میرے نبی پاک کی مدحت کی ہے, کیونکہ نام ہی مدحت والا ہے. ایک تو یہ کہ ان کے اندر کیپیسٹی نہیں تھی. کوئی بھی بہترین چیز جو ہے نا اسی چیز کے اندر جذب ہوتی ہے جتنی اس میں کیپیسٹی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اب جس صلاحیت, ہاں صلاحیت ہوتی ہے. ان کے اندر کیپیسٹی تھے, کہتے ہیں نا ام علی قلوب اقفالها. دوسرا مٹیریلسٹک تھے, آخرت کو فکر آخرت نہیں تھی ان کے اندر. وہ اپنے وقت کو, اپنی دنیا کو صرف دنیا داری اور جو ظاہری سٹیٹس تھا اس کے مطابق یہی تک سمجھتے تھے, یہی تک سمجھتے. اور تیسرا انہوں نے جو ہے نا
دلوں سے پہلے ہی ایمان قبول نہیں کیا تھا. وَيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ, وہ بات کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی کبھی بھی نہیں تھی. تو یہ جب یہ اسی کے اس میں ہے نا جو سورہ فتح کی آیات ہے انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فانما ینکث علی نفسہ, جو جہاں پہ صلح حدیبیہ کے لیے بیعت ہوئی اور یہ آیت اتری ہے اس میں, تو اسی آیت کی آگے رکھ وَيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ, یہ وہ بات کرتے ہیں رسول کے بارے میں مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ, جو ان کے دلوں میں نہیں ہے, ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میٹیریلسٹک پوائنٹ تھا اور دنیا داری تھی دل میں, کیپیسٹی نہیں تھی, اور اس وجہ سے انہوں نے رسول کی ذات کے جو اپنے فائدے تھے, جو آج کا مسلمان ہے اپنے فائدے کی چیزیں لیں, اور جو صحیح چہرہ اسلام کا, صحیح وجود اسلام کا, صحیح پریکٹس اسلام کی, صحیح فرما برداری کا وجود جو نبی نے دیا, اس کو ہم نے لباس پہنا کے پردے ڈال دیے. ہاں, اس پر بات نہیں کی. دیکھیں نا, اب یہاں پر میں مثال اگر دے دوں کہ 4 ایسے جید سنی علماء گزرے ہیں جنہیں میں بشمول ابو حنیفہ, ٹھیک ہے, رحمۃ اللہ علیہ, اس میں انہوں نے ان کی شاگردی نمک کھایا. میں ایک جملہ بولوں گی اور وہاں بات ختم, کہ بیٹھے 2 سال پڑھا, کسی نے 4 سال پڑھا, نمک کھایا میرے امام صادق علیہ السلام کا, اور اس کے بعد نمک دان کو توڑ دیا. اللہ اکبر. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کون بھائی بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی پہلے تو میں آپ دونوں بہنوں کو بہت بہت عید مبارک کہتا ہوں. خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک. میرا نام میری بہن جانتی ہے, میں دیکھتا ہوں کہ میری بہن نے مجھے پہچانا ہے. حسن بھائی بول رہے ہیں. حسن بھائی بول رہے ہیں, بالکل ہمیں یہی بتایا گیا نام. جی حسن بھائی بول رہے ہیں. اچھا بتا دیا آپ کو نام کو؟ ہمیں بتایا گیا, انہوں نے تو ظاہر آپ کو پہچان لیا. جی کیسے ہیں آپ, حسن کیا کہنا چاہیں گے؟ کافی عرصے بعد دیکھ رہا ہوں پروگرام اور بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کے درجات کو بلند کرے. آپ کو بھی اللہ پاک توفیق دے. اہل بیت صلوات اللہ وسلام علیہ ادا کرتے رہیں, اور بس یہی سلام کے لیے اور عید مبارک کے لیے فون کیا. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک حسن بھائی, فیملی کو, بیوی بچوں کو, اور پروردگار عالم آج کی ان بہاروں کا صدقہ, آج کے آنے والے صادقین کا صدقہ, آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی بہار اور محبت اور خوشی اور سکون ہو انشاءاللہ, ایمان اور معرفت بھی ہو انشاءاللہ. پروردگار خوش آپ کو بھی انشاءاللہ. شکریہ, بہت شکریہ بھائی آپ کا. آپ کی پرخلوص باتیں جو ہیں وہ کافی انکریجمنٹ کا باعث بنتی ہیں ہماری اور ہماری ٹیم کے لیے. پروردگار عالم اس کا اجر آپ کو دے. جی تو آپ اور دوسرا ہمارے ساتھ ایک اور کالر آ گئے ہیں. جی ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. یہ ہمارے لیسٹر سے. جی کون بات کر رہا ہے, نام بتائیے گا. ہم زہرائی سسٹرز بات کر رہے ہیں. زہرائی سسٹرز, ماشاء اللہ. کیسی ہیں, یہ کون ہے, مریم ہے یا مہدیہ؟ مریم بات کر رہی ہے. پڑھنا کچھ تو پڑھے. جی جی ضرور بیٹا, آپ ضرور پڑھیے. عید مبارک ہو آپ کو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا. آیا تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ, آیا تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ, یعنی شرح عظمت نور پیغمبر فاطمہ, یعنی شرح عظمت نور پیغمبر فاطمہ. یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا. ان سے پہلا دین حق, ان سے بری نسل رسول, ان سے پہلا دین حق, ان سے بری نسل رسول. ایک کوثر ہے علی اور ایک کوثر فاطمہ, ایک کوثر ہے علی اور ایک کوثر فاطمہ.
لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا آیا ہے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ یعنی شرح عظمت نور پیغمبر فاطمہ یعنی شرح عظمت نور پیغمبر فاطمہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بہت شکریہ، بہت اچھا پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے اور آپ کے اس کام میں اور برکتیں پیدا کرے اور آپ اپنے والدین کے دلوں کو ٹھنڈا رکھیں ہمیشہ، ان کے دل آپ کی طرف سے خوش رہیں اور جناب سیدہ آپ سے راضی اور خوشنود ہوں انشاءاللہ اور آپ کی شفاعت بھی فرمائیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی علیکم السلام. کون بھائی بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ سر بہن علی بات کر رہا ہوں. جی علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ آپ کو عید مبارک. آپ کو بھی اور آپ دونوں کو عید مبارک ہو. اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول یہ ولادت کا کہا جاتا ہے، اس بارے میں تھوڑی سی جو لوگوں کو کنفیوژن ہے وہ نکال دیں. یعنی میرا مطلب وہ دوسری طرف اہل سنت والے جو ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو رسول کی ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی ہے تو پھر عموماً ان کے منہ سے سنا گیا ہے اس دن کو یہ کہتے ہیں 12 وفات. جی تو یہ کیوں اس طرح کہتے ہیں اور ذرا تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیجیے گا ذرا. بہت اچھا، بہت مزے کا سوال ہے اصل میں. بہت شکریہ. اور کچھ اس کے علاوہ علی بھائی آپ کہنا چاہیں؟ آپ دونوں کو مبارک ہو. اور یہ ذرا تھوڑا سا کہ 12 وفات کیوں پہ کہتے ہیں. جی ضرور ضرور. پہلی تو 2 منٹ میں اس کا جواب. 12 ربیع الاول پولیٹیکل تاریخ ہے، سیاسی تاریخ ہے. جیسے کہتے ہیں نا گورنمنٹ لیول پہ ایک ڈے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. جی جیسے یہ فلاں ڈے، جیسے کہتے ہیں نا لیبر ڈے، مدرس ڈے، فلاں ڈے فلاں. تو یہ جو اس وقت بعد میں گورنمنٹ بنی ہے نا، گورنمنٹ کے انڈر دی گورنمنٹ جو ڈے پاس ہوا وہ 12 ربیع الاول تھا. اب چونکہ جو نماز جنازہ کی کنفیوژن تھی وہ تو 28 صفر تھی، تو پھر چونکہ اس کے بعد ہی وہ لوگ شامل ہونا چاہتے تھے جو نہیں شامل ہو سکے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکا. تو پھر اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے انہوں نے آفیشیلی یہ اناؤنس کیا کہ صبح ولادت 12 ربیع الاول کو اور شام کو وفات ہے. تو حالانکہ یہاں آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے بزرگوں کی برسی ہو تو یہ کیسے مناتے ہیں، اور نبی پاک کی برسی یا نبی پاک کا جو وصال کا وقت ہے یا دن ہے یا ٹائم ہے اس میں یہ لوگ مطلب ڈھول کی تھاپ بھی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ جلوس، بھنگڑا، دھمال یہ وہ. یعنی ہم نے تو اکثر یہی دیکھا کہ پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ دن بھر جو ہے وہ نعت اور نعت اور نعت اور ماشاءاللہ جشن ہوتا ہے، مگر شام میں کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے سوگواریت جو ہے وہ یہاں پر وہ نقوی صاحب والی بات کا بھی جو ہے نا جواب کے اس میں ان کو مشکل ہو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے. ظاہری طور پر وہ ٹھیک تھے لیکن دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. تیسرا ایسی یہودی لابیز تھی اس ٹائم پہ اسٹرانگ ویلتھی پیسے والی جو بیہائنڈ دا سکرین کام کرتی تھی، جیسے آج بھی ہیں. آج بھی اس وقت بھی بیہائنڈ دا سکرین مکہ کے اندر کام ہوتا تھا، اور نبی پاک کی ہجرہ شروع ہونے کے بعد بھی بیہائنڈ دا سکرین کام ہوتا رہا، اور بیہائنڈ دا سکرین ہی یہ والا جو 12 ربیع یہ بھی اس میں طے ہوا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. اشتیاق بٹ صاحب آپ کیسے ہیں؟ آپ کو عید مبارک. آپ نے اضافہ فرمایا، آپ نے یہ بات پہچان لی. بالکل دونوں سسٹروں کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. جناب صالح محاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، اور جناب امام صادق علیہ السلام کی بھی، اور جو گزر گئی ذرا اس کی بھی ماشاءاللہ بہت سی. اللہ تعالیٰ نہیں جو گزر گیا نا اس کے لیے بھی کھل کر بولیں. جی کھل کر کہیں کہ 9 ربیع الاول عید فرح حضرت زہرا سلام اللہ، فرحت حضرت زہرا کی عید. دشمنوں پر لعنت ہے اور مومنین کو پر درود ہے، ائمہ پر صلوات و سلام ہے. جی بالکل. اور وہ جملہ ہے نا اللہم لعن الجبت والطاغوت، سیدہ پاک کے منہ سے نکلا ہوا. ماشاءاللہ میرے بھائی نے آپ سے سوال پوچھ لیا، میں بھی تھوڑا سا کنفیوز ہوں.
ماشاءاللہ بالکل صحیح حقیقت ہے میری بہن. آگے ابھی آپ نے بات کی کہ جس طرح اولیاء کرام بہت معتبر ترین ہستیاں ہیں, مانتے ہیں ہم, لیکن جب ان کے وصال کا دن آتا ہے, جس طرح یہ ہمارے ملک میں, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہندوستان پاکستان میں, دیکھیں کہ کس طرح کے عرس ہوتے ہیں وہاں, ڈول دھماکوں کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ. انہوں نے نبی کا بھی ویسے ہی کر لیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبیوں کے بھی سردار ہیں, ان کی خوشی تو ٹھیک ہے, ہمارا حق بنتا ہے, لیکن ان کا غم بھی ہمارا حق بنتا ہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ چلو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ صبح کے دن خوشی اور شام کے دن, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. یہ آفیشیل ڈیٹ. اور ماشاءاللہ کیسی قوم ہے ہماری کہ جس نے 12 سے لے کر 17 تک, کیا بات, کیا کہیں ہم, 9 سے 12 تک ہم برات کے دن مناتے ہیں, آپ کو پتا ہے. تو بس میری بہن اگر اجازت ہو تو تولا اور تبرہ کی خدمت میں چند اشعار اور جناب امام جعفر صادق. جی ضرور ضرور ضرور. ہدایت ٹی وی کے اتنے مشکور ہیں کہ اللہ پاک آپ سب علماء کرام کو ترقی عطا فرمائے کہ جنہوں نے ہمارے دل اور دماغ کو تازگی بھی بخشی اور اشتیاق بھائی, منور کیا. اشتیاق بھائی ایک بات یاد رکھیے گا, یہ ربیع الاول کے مہینے میں جو جب تک 2 پر نہ ہو پرندہ اڑتا نہیں ہے. جی بالکل نہیں. ہمارے عقیدے کو پر تب ملتے ہیں جب تولا ولایت کے ساتھ تبرہ بھی ہو. یہ بالکل حقیقت ہے. ٹھیک ہے, تو 9 سے 14 ربیع الاول تک جنہوں نے 9 سے 14 ربیع الاول تک جنہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ, جن کے نام میں حمد خدا ہے, جن کا نام خدا کی حمد و توصیف کی گواہی ہے, مظہر ہے اس کی قدرت کا, ان کے دلوں کو جنہوں نے اذیت پہنچائی, جنہوں نے نبی پاک کو رنجیدہ کیا, آل محمد کو رنجیدہ کیا, نبی پاک کو دکھی کیا, آل محمد کو اذیتیں دیں, ائمہ کو اذیتیں دیں, کوئی بھی ہو, کوئی بھی سامری ہو, فرعون ہو, سب پر لعنت. اللہم لعنت جبت و الطاغوت. سب پہ لعنت ہو. یہ کھل کے میری بہن میں آپ کے سامنے, یہ کوئی ایسی کوئی دکھاوے والی بات نہیں ہے. میں ہر وقت یہی کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ جو بھی ہے محمد اور آل محمد کا دشمن اول سے آخر تک, اس کے اوپر کروڑوں لعنت ہو اللہ اور اللہ کے چند اشعار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رحمت نام محمد کی رضا دیتا ہوں, رحمت نام محمد کی رضا دیتا ہوں, اس کے سائے میں گناہوں کو چھپا دیتا ہوں. کیا بات. جا بجا محفل ملاد سجا دیتا ہوں, جا بجا محفل ملاد سجا دیتا ہوں, اس بہانے میں پیغام خدا دیتا ہوں. کیا بات. بھولے بٹکوں کو تیری راہ بتا دیتا ہوں, بھولے بٹکوں کو تیری راہ بتا دیتا ہوں, ڈوبتی کشتی کو سائل کا پتا دیتا ہوں. کیا بات. غم دنیا, غم روزی, غم فرادہ, غم شوق, نعت کہتا ہوں تو ہر چیز بھلا دیتا ہوں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. لیتا ہوں تو بڑھتی ہے محبت کی تپش, سانس لیتا ہوں تو بڑھتی ہے محبت کی تپش, ذکر سے لذت شوق اور بڑھا دیتا ہوں, ذکر سے لذت شوق اور بڑھا لیتا ہوں. کیا بات ہے, آپ کو پروردگار خوش رکھے. جی جی. ہزار سچ سے ہے سچا کلام صادق کا. کیا بات. ہزار سچ سے ہے سچا کلام صادق کا, میں ذکر کرتا رہوں صبح و شام صادق کا. کیا بات. اللہ کسی کو علم نہیں اس کے علم کا اب تک, بے شک کسی کو علم نہیں اس کے علم کا اب تک, اسی وجہ سے تو جعفر ہے نام صادق کا. خاص طور پہ یہ شعر ہے میری بہن ان کے لیے کہ جن ظالموں کے اوپر خدا لعنت کرے کہ جو امام ابو حنیفہ کو ظاہر بھی نہیں کرتے کہ یہ امام جعفر علیہ السلام کے شاگرد ہیں. ابو حنیفہ بڑا معتبر سا نام سے ہی, ابو حنیفہ بڑا معتبر سا نام سے ہی امام ہوگا مگر ہے غلام صادق کا. کیا بات. رسول دین شریعت خدا یہ سچ ہے اگر, رسول دین شریعت خدا یہ سچ ہے اگر, تو پھر ضرور کرو احترام صادق کا. میں اس کے سچ کا سراپا بناؤں لفظوں میں, میں اس کے سچ کا سراپا بناؤں لفظوں میں, یہ میرا کام نہیں ہے یہ کام صادق کا. اللہم صلی علی محمد. جی. میرے سخن پہ میرے شاہ کی حکومت ہے,
میرے سخن پہ میرے شاہ کی حکومت ہے. سلام کرتا ہے سارا سلام صادق کا. اسی لیے تو یہ مذہب ہے جعفری شوکت, اسی لیے تو یہ مذہب ہے جعفری شوکت, زمانہ بھول نہ جائے پیام صادق کا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. پروردگار ہر شعر کے بدلے میں آپ کو صحت دے, برکت دے, رزق روزی میں ہر شعر کے بدلے میں, اور خاص طور پہ ہماری بیوی پاک کے روزے کی حفاظت فرمائے. الہی آمین, الہی آمین. آپ کے لیے آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. پروردگار خوش رکھے, سر بلند رکھے, بیوی بچوں کے ساتھ آپ کو ایمان معرفت کے ساتھ جینا نصیب ہو, ہر شعر کے بدلے میں سلامتی, رزق روزی میں برکت نصیب ہو. نبی پاک کی وجود مقدس کی برکت کا صدقہ پروردگار عالم کسی کا آپ کو محتاج نہ کرے انشاءاللہ. الہی آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہاں پر جو ہے نا وہی بات آخر پہ تھی کہ 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول, بہرحال جو میری ایک طالب علم کی حیثیت سے علم ہے کہ 17 ربیع الاول جو ہے وہ شروع سے ایک سعادت, ایک خوشبخت, ایک سعد گھڑی, نیک وقت شمار کیا گیا ہے, اور اس کی خوشبختی اور برکت بہت پہلے سے بیان ہوئی ہے, کیونکہ پلاننگ پہلے سے تھی. اوبیسلی پورے ورلڈ کا سسٹم پلان تھا میرے اللہ کی بارگاہ اور میں. ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ رسول خدا کی جو وفات کا وقت جیسا کہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ہے, اور زیادہ تر امت مسلمہ کے لوگ وہ کرتے ہیں, وہ نظر نہیں آتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ نواسہ رسول کی شہادت کے دنوں میں یہ خلفاء کی شہادت کیسے مناتے ہیں, کہ ہمیں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ہم انشاءاللہ تھوڑی سی چھوٹی سی ایک بریک, مختصر سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. خود یہ خدائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد, بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. جی ویلکم بیک تمام ناظرین جو اس سے پہلے ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے, اور جنہوں نے اب شروع کیا, آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور آج کے دن کی خاص برکات اور رحمتوں کے ساتھ مبارکباد. چھوٹی سی مختصر سی بریک کے بعد حسب وعدہ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں یہاں پر جو آپ کے جانے پہچانے ہیں, اور آپ ان کو مختلف پلیٹ فارم سے مدحت اہل بیت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, ان کی آواز سنتے ہیں, ان کی محبت دیکھتے ہیں. آپ کو اس آمد صادقین پروگرام میں, تاریخی اور آپ پروگرام میں خوش آمدید. بخاری سسٹرز ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. عید مبارک. آپ درود کے ساتھ میرا حال اگر کریں تو زیادہ اچھا ہے. درود پاک ضرور پڑھیے, شروع کر دیجیے آپ. بسم اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ, ایک رونق, ایک رنگ اور ایک جوش پیدا ہو گیا الحمدللہ, اور زیادہ. زمین پر آسمان اترا, پہلے کہ ہم پڑھتے, زمین پر آسمان اترا. آپ بھی میرے ساتھ کہیں گے, زمین پر آسمان اترا, محمد کے قدم آئے. سبحان اللہ. محمد کے زمین پہ آسمان اترا, محمد کے قدم آئے, وہ اپنے ساتھ لے کر عرش سے لوح و قلم آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بدل دوں گا میں تقدیر بشر کردار سے اپنے, یہ رسول کہہ رہے ہیں, بدل دوں گا میں تقدیر بشر کردار سے اپنے, محمد مصطفیٰ دنیا میں یہ کھا کر قسم آئے. زمین پر آسمان اترا, محمد کے قدم آئے. کبھی احمد کبھی حیدر, کبھی احمد
کبھی حیدر کبھی بیت خدا آیا، حفاظت میں ابو طالب کی سب بالائے حشم آئے، درود آیا سلام آیا نبی کی ذات اقدس پر، درود آیا سلام آیا نبی کی ذات اقدس پر، سلامی کو فرشتے ان کے در پر دم دم آئے، دم دم آئے۔ شب معراج تھا ایک شور بزم ماہ و انجم میں، شب معراج تھا ایک شور بزم ماہ و انجم میں، چلو تعظیم کی خاطر رسول محترم آئے، مدینے کی فضاؤں نے میرے بوسے لیے بڑھ کر، مدینے کی فضاؤں نے میرے بوسے لیے بڑھ کر، مدینے کربلا ہوتے ہوئے جس وقت ہم آئے، سبحان اللہ، زمین پہ آسماں اترا محمد کے قدم آئے، سبحان اللہ۔ اس پر ہو جائے ایک نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت دور سے ماشاءاللہ سفر کر کے عشق رسول میں اپنی مدحت سرائی کے لیے یہ ہماری آپ نے نعرہ لگایا تو میں ایک اور شعر پڑھ دوں؟ ضرور پڑھیے تاکہ ہم ایک اور نعرہ لگا دیں۔ بچھا کر فرش مجلس منتظر تھی مومنوں کی میں، ماشاءاللہ، بچھا کر فرش مجلس منتظر تھی مومنوں کی میں، اچانک یوں لگا گھر میں میرے شاہ امم آئے، اچانک یوں لگا گھر میں میرے شاہ امم آئے، نوید فتح دی جبریل نے آ کر محمد کو، نوید فتح دی جبریل نے آ کر محمد کو، سرے میدان علی جس دم لیے تیغو علم آئے، سرے میدان علی جس دم لیے تیغو علم آئے، وہ ایک چشمے کرم جس کے کرم کی حد نہیں کوئی، مل کر کہیں گے، وہ ایک چشمے کرم جس کے کرم کی حد نہیں کوئی، وہ ایک چشمے کرم جس کے کرم کی حد نہیں کوئی، میری جانب یا رب کاش وہ چشمے کرم آئے، میری جانب یا رب کاش وہ چشمے کرم آئے، زمین پہ آسماں اترا محمد کے قدم آئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیا کیجئے کہ نام محمد ہی یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ کا نام محمد کیوں ہے، احمد کیوں ہے؟ کہا محمد اس لیے کہ زمین والے میری تعریف کرتے ہیں، احمد اس لیے کہ آسمان والے میری مدح سرائی کرتے ہیں۔ تو ان کی رسول کریم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جس کی شان میں قصیدہ خوانی قرآن کرے، خود اللہ جس کی مدحت کرے، تعریف کرے، اس کی تعریف ہم جیسے خاکی گناہگار معصیت سے بھرے انسان کیا کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ اپنے تئیں جو کوشش کرتے ہیں پروردگار عالم اس کو قبول کرے اور رسول خدا ہمارے یہ ہمیں سعادت مل جائے کہ ہماری شفاعت کریں انشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ بخاری سسٹرز موجود ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں، پروردگار عالم آپ کو اس کا بہترین اجر دے کہ محبت رسول خدا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام کی اس میلاد اور آمد کے موقع پر آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ آپ ہمیں کچھ ضرور سنائیے تاکہ اور رنگ و بہار میں اضافہ ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی
شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہے سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو نے جہاں بھی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تاریکیوں میں شمع جلائی ہر سمت چھائی ہر سمت چھائی رات عالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ ہے نور تیرا شمس و کرم میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں پھولوں نے تیری خوشبو چرا لی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ کعبہ کا کعبہ تیرا ہی گھر ہے تیرے کرم پہ سب کی نظر ہے تیرے کرم پہ سب کی نظر ہے دکھلا دے ہم کو دکھلا دے ہم کو دربار عالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو نے جہاں بھی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تاریکیوں میں شمع جلائی ہر سمت چھائی ہر سمت چھائی رات عالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ
شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ سربلند رکھے، نیک بخت ہوں، بلند بخت ہوں، خوش بخت ہوں، ماں باپ کے لیے، قوم کے لیے انشاءاللہ کے سربلندی کا باعث ہوں، اور اسی طرح دین کی، اسلام کی خدمت انجام دیتی رہیں. ہر شعر کے بدلے میں پروردگار آپ کو رزق روزی میں اور صحت میں برکت دے. اللہ آمین. ہم نے جیسا کہ میرے پاس دعاؤں کی پٹاری ہے نا، اس لیے نہیں ضرور، اور دعا حق بھی بنتا ہے نا کہ ان کو دی جائے. جیسا کہ فون لائنز اوپن کی جا چکی ہیں تمام ناظرین کے لیے، ہمارے ساتھ پہلے کالر پروگرام کے اس حصے میں موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں سمن عطر بول رہی ہوں ٹائفڈ سے، اور میں اور اپنی بہنوں کے ساتھ ایک نعت پڑھنا چاہتی ہوں. جی ضرور. بسم اللہ. آپ نے ترنم سے نہیں پڑھنی؟ بہنوں کے ساتھ پڑھ. اچھا بہنوں کے ساتھ، ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضرت آدم حضرت عیسیٰ سے اول ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب مل کے صلوات پڑھو تو خوش ہوں گے سب آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم ان کو ہی یاد کریں گے جب ہوگی کوئی مشکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کو اللہ نے دی مختاری، ہم کو نبی نے دیا ہے دین. سب مل کے صلوات کرو تو خوش ہوں گے سب آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ان کی ہی نعت پڑھوں گا، ہر ان کی سنت ہے صحیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت، بہت اچھا پڑھا. پروردگار عالم برکت عطا فرمائے اور قبول فرمائے اور توفیقات میں اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ. جی بولیے. ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہے، یہ عشق ہے، یہ محبت رسول ہے کہ جو اس وقت بھی دور دور سے بھی ہمارے پاس جیسا کہ کالز آ رہی تھیں، وہاں ان علاقوں میں تو رات کا بہت پہر گزر چکا. ماشاءاللہ پروردگار عالم اس کا ان لوگوں کو بہترین اجر عطا فرمائے اور تعلیمات رسول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ اصل میں مقصد رسالت اور رسول خدا کی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خیر بیٹی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ دعا ہے آپ کی الحمدللہ ہم خیریت سے. میلاد النبی بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. حضرت امام جعفر صادق کی بھی میلاد النبی بہت بہت مبارک. خیر مبارک. فرما کو بھی، بیٹیوں کو بھی، چھوٹیوں کو، آپ کو بھی اللہ مبارک کرے، آپ کے لیے بھی صحت تندرستی ہو. بہن بھائیوں کو سب کو مبارک. جزاک اللہ، بہت شکریہ. کیا بیٹا میں نعت پڑھنا چاہتی ہوں. جی آپ تحت اللفظ میں پڑھیے گا. ہاں جی یہ مجھے پتا ہے. جی ضرور ارشاد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لیا جب میں نے نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے. لیا جب میں نے نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے. درے پانچ تن سے یہ آواز آئی خدا کو منا لو سویرے سویرے. دلوں میں امید کرم لے کے آؤ، دامن پہ چہرے کے آنسو سجاؤ.
इनके मनाने के हैं ये तरीके, तो सर को झुका लो सवेरे सवेरे। लिया जब मैंने नामे मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। तेरी एक नजर की कीमत है मेरी जिंदगानी, उधर है निगाहे करम मुस्तफा की, इधर जोश पर है रहमत खुदा की। दोनों ही मिलकर लुटाते खजाने, तो फायदा उठा लो सवेरे सवेरे। लिया जब मैंने नामे मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। दरे पांच तन से ये आवाज आई, खुदा को मना लो सवेरे सवेरे। नमाज इसकी अजाने इसी की, जिसे पांच तन का घराना मिला है। नमाज इसी की अजाने इसी की, जिसे पांच तन का घराना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। बेशक। भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा, भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा, जिसे ठिकाना मदीने मिला है। दिया जब मैंने नामे मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। दरे पांच तन से ये आवाज आई, खुदा को मना लो सवेरे सवेरे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये बहुत यहीं बर्मिंघम से हमारी आंटी हैं। परवरदिगार आलम आपको सेहत और तंदुरुस्ती और सलामती अता फरमाए, और आपके घर में आपके घर वालों समेत आप सबको शाद और आबाद रखे रसूल खुदा की आमद के सदक़े में इंशाअल्लाह। सब के लिए यही दुआ करते हैं परवरदिगारा, वजूद मुक़द्दस आमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजूद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह कूनू मअस-सादिक़ीन। अगर इनके साथ हो जाएंगे सादिक़ीन के साथ, तो फिर सब कुछ मिल जाएगा। बस हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम। I don't know if I can ask a question. Actually, it's more of a question that I wanted to ask. You can ask question if you want to. Okay, what I want to know, recently, just last week, I've been for Umrah. I've just come back from Umrah. Okay. And now, one of the things that I've been told there is, you know, the sisters are wearing hijab and they've got the bun at the back. Now, this is something I wanted to do, and I was told there that it's gunnah for women to wear a bun at the back of her head, basically. Now, I want to know, is that true? Or is it, because it says according to Islam, women hijab should not, there shouldn't be any height at the back. Now, I just want to check, is that true or not? Okay. Okay. All right. Thank you very much for your question. Ji. It's not, it should be not bigger than head. It should be not. जी, बात यह है कि हिजाब जो है जो पीछे बनाते हैं ना, it should not be bigger than head. सर से बड़ा नहीं उसको होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ लोग उसको भी जो है वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। नहीं, वो नहीं। हम ये समझते हैं एक नाक़िस एक तालिब इल्म एक बिल्कुल ज़र्रा बराबर, उसकी मिसाल दी गई है वो whatever she mentioned. it's कोहान की तरह। हाँ, तो it's if it's like look like that, ऊँट की कोहान की, हाँ, वो नहीं। So then you need to be careful. जी। If it's not like that, then it's all right. बिल्कुल। चलिए, बहरहाल परवरदिगार आलम हमारे साथ एक और, इससे पहले कि हम जुमला भी मुकम्मल करते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, या अली मदद, या अली मदद जी। कौन भाई? बाजी अली जाफरी अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान कराची से। जी 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 जी, क्या कहना चाहेंगे भाई? ऐसे तीन सिस्टर के सबसे पहले तमाम जो बहन हैं जो तशरीफ फरमा हैं, और आप सबसे जो है ईद की जो है मुबारकबाद देता हूँ। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। और बिलखसूस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को इसकी मुबारकबाद। खैर मुबारक आपको। और माशाल्लाह बड़ी प्यारी टॉपिक है, और मौला मेरी वालदा को शहीद हो चुकी है, उनको बख्शे। बाजी की जज्बा देख के मुझे वो याद आ रहे थे आज। खुदा उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बाजी का और आप लोगों का जज्बा देख के, वो जो जज्बात थी वो
कहते हैं कि हर माँ का दुआ मेरे ख्याल में होती कि बच्चा मौलाई बनाना, मगर मेरी दुआ ये है कि हर माँ को इसी तरह मौलाई बना दे। इलाही आमीन। तो फख्र है हमारी, और जितने भी जो माएँ होती है वही मौलाई होती है। माँ की तरबियत ही का असर होता है। बिल्कुल जी। और आज माशाल्लाह टॉपिक भी बहुत बेहतरीन टॉपिक है, और मुझे समझ में नहीं आती कि असल में जो 12 का जो सिलसिला है वो किससे रवायत की जा रही है, और जो 17 की जो रवायत है हुकूमत से मेरे भैया, हुकूमत से, हुकूमत से ऑफिशियल डेट है ये, पॉलिटिकल डेट ये नवाज शरीफ हुकूमत हो नहीं 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 ये उस वक्त की फौरन नबी के बाद की हुकूमत है, रसूल के फौरन बाद की जो हुकूमतें हैं उनकी बात की जा रही है। ऑफिशियल डेट इस्लामिकली इट वाज मेंशन्ड आफ्टर प्रॉफिट अलैहिस्सलाम, नबी पाक के फौरन बाद जो पॉलिटिकल एक बना था, जो हालात बने थे, उसमें जो ऑफिशियल डेट फिक्स हुई थी वो कमेटीज़ के अंदर जो उस वक्त की शूरा थी उसमें ये तय पाया था सुबह विलादत शाम को विसाल या वफात, 12 वफात। तो ये ऑफिशियल डेट है, लेकिन एक्चुअली 17, इसमें मसला नहीं है। हम तो कहते हैं कि हम 12 से 14 तक हम हफ्ता बराअत करते हैं, फिर 15 से लेकर 22 तक हम हफ्ता वहदत मनाते हैं। तो बराअत नबी पाक के दुश्मनों से है, अल्लाह के दुश्मनों से है, मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वालों से है। और परवरदिगार आपकी वालदा को सैयदा पाक सलामुल अलैहा के जवार में जगह दे, मासूमीन अलैहिस्सलाम के हमारे नेक अमाल उनके हक में मुस्तजाब हो, और आप जैसे बेटे भी नेक औलाद जो है उनके हक में सदका जारी है, आप भी उनके हक में दुआ कीजिए, और परवरदिगार आलम आप लोगों को भी सच्चा सुच्चा मौलाई बनाए इंशाअल्लाह, आशिक इमाम ज़मान। इलाही आमीन। बस परवरदिगार आलम इनको सब्र भी अता करे, और ये कहा जाता है, दुआ भी की जाती है कि जन्नत में फातिमा की कनीज़ें जहाँ रहें, दुनिया से जा चुकी हैं जो माएँ वहाँ रहें। जितनी भी माएँ जिन्होंने अपनी औलाद को मुहिब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बनाया, परवरदिगार आलम उन तमाम माओं के दराजात को बुलंद फरमाए और जवारे जनाब सैयदा में उनको जगह अता फरमाए इंशाअल्लाह। और इस वक्त हमारे मोमिनीन को मिलाद के साथ साथ उन उलूम पर दिल से अमल करने की और जानने की ज़रूरत है, मारिफत की, कि तभी पता चलेगा जब हमारे किरदार में दो रुख नहीं होएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए, हमने वही रहना है जो हम हैं। सच्चाई, इल्म, इमाम सादी कहते हैं ना कि रईस मज़हब शिया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, और फाजिल हैं, मुंजी हैं, और कलिमतुल हक हैं, लिसानुल हक है, लिसानुल हक है, खैरुल बरिया है, और जानशीने मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, और सबसे ज़्यादा उलूम को दुनिया में इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। वो साइंटिफिक उलूम हो, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, एस्ट्रोलॉजी के, कितने भी जो भी उलूम उनको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ये सोचने की हमारी कौम के बेटों को ज़रूरत है। आज हमारे बच्चे, हमारी कौम फ़ौरन म्यूज़िक की तरफ तो चली जाती है, हम बैंड बना लेते हैं, हम ग्रुप्स बना लेते हैं। आज ग्रुप्स है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के सादिक ग्रुप बनाने की, सादिकीन ग्रुप बनाने की ज़रूरत है, हमारे साथ एक और महजवी ग्रुप बनाने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाह। लाहौर से आप गालिबन कॉल कर रहे हैं। बाजी ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। तमाम जो बहन हैं उन सबको ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत ईद मुबारक, परवरदिगार खुश हो। अच्छा बाजी, आज जो है जो ये आप लोगों ने टॉपिक रखी हुई है, इस टॉपिक के सिलसिले में जो हमारे दूसरे भाई ने भी जो इसमें बात की कि 17 और 12 की, तो उसमें जो 12 की जो मसला है, ये 12 और 17 इसमें आप जो है जरा आप जज्बाती हो गए, हमें भी होने देने थोड़े बहुत। अब आप ना हो बोलिए जी, कहिए कहिए। जी जी, तो उसमें ये है बाजी कि हम तो आज मना रहे हैं वलादत, बिल्कुल आज मना रहे हैं, हम तो आज मना रहे हैं, ये सदियों से आ रहे हैं, ये मतलब जो आले नबी ने कहा है वो करेंगे, बिल्कुल जो नबी के वारिस कहेंगे वो करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हम नबी की जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है खुशी भी मनाते हैं और हम भी मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों काम करते हैं, बिल्कुल।
किताब सफ़ीना मिन इबादिना। इनकी कॉल भी ड्रॉप हो गई है। अगर आप दोबारा कॉल करना चाहते हैं भाई तो ज़रूर कीजिए, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। इससे पहले कि और कॉल्स आएँ, हम चाहते हैं कि हमारी बहनें बच्चियां जो यहाँ मौजूद हैं इनसे एक मनक़बत भी सुने। बिस्मिल्लाह। काफ़ी देर से ये खामोश हैं और अच्छा नहीं है कि ज़्यादा देर खामोश है, दुरूद पढ़ती रहे, इसी खातिर हम आए हैं। जी आप कुछ हमें सुनाइए। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। किसा के तले जब ये पांच आ गए, किसा के तले जब ये पांच आ गए, तो फरमाया रब ने ये जिब्रील से, कसम है मुझे अपनी तौकीर की, ये अर्ज़ो समा जो बिछाया है मैंने वो इनके लिए, किसा के तले जब ये पांच आ गए, किसा के तले जब ये पांच आ गए, तो फरमाया रब ने ये जिब्रील से, कसम है मुझे अपनी तौकीर की, ये अर्ज़ो समा जो बिछाया है मैंने वो इनके लिए, किसा के तले जब ये पांच आ गए, किसा के तले जब ये पांच आ गए। जो सर्वो समन को उगाया गया, जो सब्ज़ा ज़मीं पे बिछाया गया, धनक रंग हर सू बिखेरे गए, जो फूलों पे शबनम को लाया गया, ये गुलपोश महकी हुई वादिया, सितारों से नीला भरा आसमां, कसम है मुझे अपनी तौकीर की, ये फर्शे ज़मीं जो बिछाया है मैंने वो इनके लिए, किसा के तले जब ये पांच आ गए, किसा के तले। मैं वहमो गुमा से बहुत दूर हूँ, तुम्हारी निगाहों से मस्तूर हूँ, मैं कादिर हूँ कुदरत का है ये सिला, न मजबूर था और न मजबूर हूँ, मेरी ज़ात मग़फ़ी ख़ज़ाना जो थी, तारुफ़ की बस मुझ में ख्वाहिश हुई, कसम है मुझे अपनी तौकीर की, ये मग़फ़ी ख़ज़ाना लुटाया है मैंने वो इनके लिए, किसा के तले जब ये पांच आ गए, किसा के तले। जो खिलकत को देखो तो आज़ाद है, यही पांच बंदे मेरा नाज है, कभी पा सकेगा न कोई इन्हें, यही मेरी तौहीद का राज है, ये है फातिमा और पिदर आपके अली मुर्तज़ा और पिसर आपके, कसम है मुझे
अपनी तौकीर की, के बाद इनके जो कुछ बनाया है मैंने, वो इनके लिए किसा के तले। जब ये पांच आ गए किसा के तले, जब ये पांच आ गए तो फरमाया रब ने ये जिब्रील से, कसम है मुझे अपनी तौकीर की, ये अर्ज़ो समा जो बिछाया है मैंने, वो इनके लिए किसा के तले। जब ये पांच आ गए किसा के तले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। माशाअल्लाह, क्या अज़मत, क्या ताज़ीम, क्या क्या बात रुतबा, है, क्या परवरदिगार। मर्तबा, क्या ओहदा खुदा का खुदा की नज़र में इनका है। खुदा ने इनको क्या बनाया और हम कैसे हैं जो इनको समझ नहीं पाते। बदबख्त है जो ना समझे, समझ नहीं पाते इनको, और इसके बदबख्त है जो इनसे बावजूद प्यार ना करे और इनके होते हुए किसी और से प्यार करे। ये सबसे बड़ी बदबख्ती ये है। उससे भी बड़ी बदबख्ती और मासियत तो है। प्यार के लिए परवरदिगार चूज ऐसी करना है मासियत तो से उनको चूज करो जिनसे अल्लाह ने इश्क किया, बाकी सारे इश्क झूठे हैं, ये इश्क सच्चा है। माशाल्लाह, बहुत तो बेहतरीन पढ़ा, अभी बहुत जोश से। एक और इनसे कलाम सुन लें। बिल्कुल सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। और जिस तरीके से कसीदा माशाल्लाह ये मौला अली पढ़ती का हैं, पढ़ेंगे? हम तो या ये अली दुआ वाला? करना चाहते हैं और हमेशा करते हैं जब भी इनको सुनते हैं कि परवरदिगार आलम इनके वालिदैन को इसका बेहतरीन अजर। इनके वालिद इनके उस्ताद हैं, हमारे भाई हैं माशाल्लाह। उनको भी हम मैं उनकी सेहत के लिए और उनकी वालदा माशाल्लाह उनकी सेहत के लिए भी दुआ करते हैं। परवरदिगार उन्हें दुनिया और आखिरत में किसी का मोहताज ना करे और सरबुलंद रखे इंशाअल्लाह। दस्ते शफ़क़त हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जो है ना इनकी वालिदैन के सरों पर, इनके सरों पर हमेशा रहे इंशाअल्लाह। हमारी दुआएं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। या अली या अली या अली या अली, तेरे चाहने वालों की खैर, तेरे चाहने वालों की खैर। या अली या अली या अली या अली, तेरे चाहने वालों की खैर, तेरे चाहने वालों की खैर। या अली या अली या अली या अली, तेरे मानने वालों की खैर, तेरे मानने वालों की खैर। या अली शेरे खुदाए मेहरबा, जानशीने मुस्तफा कुरआन की जा, बोलता कुरआन तू है या अली, मोमिनों की जान तू है या अली या अली या अली या अली, तेरे चाहने वालों की खैर, तेरे मानने वालों की खैर। तू नबी के इल्म की पहचान है, ज़ात हक की तू जली बुरहान है, तू मुअद्दत की जवानी या अली, वहदत हक की निशानी या अली या अली या अली या अली, तेरे चाहने वालों की खैर, तेरे मानने वालों की खैर। तू है हक का हक है तेरा या अली, सुबह ईमा का सवेरा या अली,
شام تیرا یا علی، ہر زباں پر نام تیرا یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، تیرے چاہنے والوں کی خیر، تیرے ماننے والوں کی خیر۔ تو ہے طاہر تو مطہر یا علی، تو ہے نیر تو ہے صفدر یا علی، تو معزز تو مکرم یا علی، تو مقدس تو معظم یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، تیرے چاہنے والوں کی خیر، تیرے ماننے والوں کی خیر۔ تو سکندر تو کلندر یا علی، تو ہے حیدر تو ہے صفدر یا علی، تو ہے صادق تو امی ہے یا علی، تو نہیں تو کچھ نہیں ہے یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، تیرے چاہنے والوں کی خیر، تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، تیرے ماننے والوں کی خیر، تیرے ماننے والوں کی خیر۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہم بھی لگانا چاہتے ہیں۔ کیا؟ وہ کیا؟ میرا حیدر و صفدر، علی علی، مل کر کہیں گے نا، میرا حیدر و صفدر، علی علی، زہرا کا شوہر، علی علی، میرا ساقی کوثر، علی علی، داماد پیمبر، علی علی، حسنین کا بابا، علی علی، میرا من کنتو مولا، علی علی، تو قبر کے اندر کچھ کر لے، تو قبر کے باہر کچھ کر لے، تیری قبر کے اندر علی علی، اب میں بولتی ہوں، قبر کے اندر، قبر کے اندر علی علی، حشر کے اندر علی علی، کوثر پہ ملیں گے علی علی، پھر جام چلیں گے علی علی، اغیار جلیں گے علی علی، پھر وہ یہ کہیں گے علی علی، ہمیں بھی دے دو، علی علی، ہم ان سے کہیں گے علی علی، یہ ان کو ملے گی، علی علی، جو دل سے کہیں گے علی علی، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے جو نام علی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت کو عبادت میں شمار فرمائیں الہیات، اور اس میلاد کو وقت کے امام کے حضور مودت کا اظہار ہے۔ ان کی بارگاہ میں سیدہ پاک کے دل کی تسکین کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہم، اور پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم اس خوشنودی کو حاصل کرنے میں جتنے لوگ بھی معاون ہیں، جتنے بھی سپورٹ کر رہے ہیں، چل کر آئے ہیں، ڈرائیو کر کے آئے ہیں، مولا صحت سلامتی دے، ان کو بھی شاد رکھ، ان کی بھی گھروں کی خوشیاں آباد رہیں، اور جو دیکھنے والے اس ذکر کو سن رہے ہیں، اس عبادت میں شامل ہو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیشہ ان کے دل اس محبت سے نورانی رہیں اور معرفت والے رہیں اور باعمل رہیں انشاءاللہ۔ الہی آمین، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ پروردگار آپ کو بھی صحت اور سلامتی کے ساتھ سلامت رکھے۔ پروردگار عالم جو آپ جناب سیدہ کی خوشنودی اور امام زمانہ اور اہل بیت کے رستے میں جو بھی کوششیں کاوشیں آپ کرتی ہیں، پروردگار عالم ان کو قبول فرمائے اور جناب سیدہ کی شفاعت سے آپ کو بہرمند بھی فرمائے، اور تمام مومنین و مومنات جو اس مقصد کو لے کر چلتے ہیں اور جو جناب سیدہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو پروردگار عالم شاد اور آباد رکھے، سوائے غم حسین کو ان کو کوئی غم نہ دے۔ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا اور ان سے سن لے جاتے جاتے، جو یہ پڑھا کرتی ہیں لبیک یا زہرا۔
جناب سیدہ کے وہ جو بھی مہدیہ لوگوں نے پڑھا ہے جی اس کے 2 اشعار جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس وقت ہمیں ضرور پڑھ کر سنائیں. درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. سیدہ پاک کے بابا کی آج ولادت کا دن ہے, ان کے بیٹے کی ولادت کا دن ہے, ان سے عیدی لیتے ہیں. سیدہ پاک اس ذکر کو, اس محفل کو, اس میلاد کو بی بی کی مودت کے ساتھ بی بی کی بارگاہ میں ہے. سیدہ پاک ہاتھ اٹھا کر ہم سب کے لیے دعا کریں اور ہمارے دلوں کو, ہماری روحوں کو, ہمارے ذہنوں کو, ہماری آنکھوں کو, ہماری زبانوں کو, ہمارے شعور کو, ہمارے فکر کو, ہماری علم کو علوم محمد و آل محمد سے اللہ پاک منور فرمائے اور ہمارے عمل کو ان کے علوم کی تجلیات عطا فرمائے. جتنا ہمیں معلوم ہے, جتنا علم ہے, اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. آپ کو بسم اللہ کیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک 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 یا زہرا. آیا تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ, آیا تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ, یعنی شرح عظمت نور پیمبر فاطمہ, یعنی شرح عظمت نور پیمبر فاطمہ. یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک 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 یا زہرا لبیک یا زہرا. ان سے پھیلا دین حق, ان سے بڑی نسل رسول, ان سے پھیلا دین حق, ان سے بڑی نسل رسول. ایک کوثر ہے علی اور ایک کوثر فاطمہ, ایک کوثر ہے علی اور ایک کوثر فاطمہ. یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک 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 یا زہرا لبیک یا زہرا. نام ہے تسبیح زہرا, کام تسبیح خدا, نام ہے تسبیح زہرا, کام تسبیح خدا. ذکر تیرا ذکر حق, اللہ اکبر فاطمہ, ذکر تیرا ذکر حق, اللہ اکبر فاطمہ. یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک 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 یا زہرا لبیک یا زہرا. آیا تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ, آیا تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ, یعنی شرح عظمت نور پیمبر فاطمہ, یعنی شرح عظمت نور پیمبر فاطمہ. یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جناب سیدہ اس کا اجر دیں آپ کو انشاءاللہ، اور اسی طرح آپ یہ خدمت انجام دیتی رہیں جب تک آپ ہیں، یہ ذکر ساتھ ساتھ آپ کے رہے ہمیشہ رہے اور ہمیشہ رہے انشاءاللہ. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پڑھنے والے ہیں، جتنی بھی ہماری بچیاں، بیٹیاں، بہنیں، بھائی، ہمارے سارے سکھ ان کے دکھ ہمارے ہیں. اللہ اکبر. خدا آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے انشاءاللہ. اگلی مرتبہ زندگی رہی تو ضرور اسی طرح یہاں پر کہنا چاہتی ہوں آنٹی فروا کا کہ انہوں نے 8 سال کی تو میں تھی، تو اتنے سال انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کیا، اور آج ہم اس مقام پہ ہیں ماشاءاللہ. سارا کے پلیٹ فارم سیدہ پاک کے سائے میں انشاءاللہ ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر ہی ہم سب کے سروں پہ سیدہ پاک کا سایہ قائم رہے، اور پروردگار ہمیں کیا کہتے ہیں، اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت محمد وآل محمد علیہ السلام. اور پروردگار عالم ہدایت ٹی وی کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ خوشنما اور اچھے پروگرام، اخلاقی پروگرام اور تعلیمات اہل بیت سے بھرپور اور ہدایت پھیلانے والے پروگرام اسی طرح اس چینل سے چلتے رہیں، اور تمام مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات جہاں جہاں پر بھی ہدایت ٹی وی کو دیکھتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں اس کے پروگرام سے، اسی طرح سے آپ لوگ اس کی سپورٹ کرتے رہیں، اور دامے درہمے سخنے جس طرح کے کہا جاتا ہے، جس طرح بھی جو بھی آپ کی وساطت ہے اس کے مطابق آپ اس کو سپورٹ کریں، تاکہ یہ چینل اسی انداز اور اس سے بھی بہترین انداز میں چلتا رہے اور ترقی کی منزلوں کو طے کرتا چلا جائے. چونکہ زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملا اگلی مرتبہ پھر اسی طرح حاضر ہوں گے. آپ لوگوں کو بھی زحمت دی جائے گی انشاءاللہ، اسی طرح آپ آتے رہیں گے، پروگرامز میں شامل ہوتے رہیں گے. آخری پروگرام کے جو لمحات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ پیغام وحدت امت مسلمہ کے لیے جو عالمگیریت رسول خدا کی ذات میں ہے اس کے مطابق پیغام دیجئے لوگوں کو. میں وقت کے آپ نے کہا گنجائش نہیں ہے، میں یہی کہوں گی کہ وجود مقدس سے پیغمبر نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کو ہر بچہ سمجھتا ہے، اگر وہ یہ بن کر آئے ہیں اور ہمارے دلوں میں ان کی ایمان اور یقین ہمارے اندر ہمارے دلوں میں ان کا موجود ہے، تو پھر وہ رحمت بھی ہمارے، وہ رحم بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اشداء علی الکفار ورحماء بینہم والا تصور اور عمل اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ مومن جو اہل لا الہ الا اللہ ہیں ان کے لیے آپس میں رحم دلی، جذبہ ترحم، جذبہ محبت، جذبہ اخوت، جذبہ اتحاد، جذبہ وحدت ہونا چاہیے. اور جو اشداء علی الکفار، اور کفار کے ساتھ بے شک ہم سخت دل ہوں، سخت ہو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مومنین کے لیے جس کے دل میں صحیح معنوں میں نبی کی محبت ہے اس کا آئینہ آپ ایسے دیکھ لیں کہ عملاً وہ جذبہ ترحم کے ساتھ ہوگا. جو قساوت قلب، سختی قلب، منافقت، توڑ کی بات، ڈیوائڈ کی بات کرتا ہے، ڈیوائڈ کرنے کی، یونٹی کو توڑنے کی، آپ سمجھ لیں وہ دین محمدی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا، انہوں نے صحیح معنوں میں یقین ہی نہیں کیا کہ وہ انا ارسلناک کا شاہداً ومبشرا ونذیرا کے اس پہ ہے، اور وہ توقروہ کی روح کوئی نہیں سمجھے ہیں. اس کی اصل فلسفی کو کہ عظمت کو اپنے وجود کے اندر کیسے ڈالنا ہے اور کیسے لوگوں کے ساتھ اخلاق رکھنا ہے. جب رسول کا اخلاق کافروں کے ساتھ اتنا بہترین تھا، جو ہے وہ معاف کر دینے کے جذبے تھے، آ کر آپ کو جس طرح بھی لوگ جو تھے وہ تنگ کرتے تھے اور جس طرح بھی آپ سے اپنے اخلاق، اپنی سوچ کے مطابق رویہ کرتے، تو آپ ان کے مقابلے میں آپ کا جو رویہ تھا، آج کے مسلمان کو وہ رویہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپس میں مومنین کے ساتھ محبت والا رویہ ہونا چاہیے، ایک چہرے والا رویہ ہونا چاہیے. اسلام کا ایک ہی چہرہ ہے، اس پر پردے نہیں ڈالنے چاہیے اور دو چہرے نہیں ہونے چاہیے، اور ایک ہی چہرہ ہونا چاہیے. اور صادقین کے ساتھ وہی ہے جس کا وجود، جس کی زبان، جس کا علم، جس کا افکار سچے ہوں، صادق ہوں. لعنت اللہ علی الکاذبین، صادق وہی ہوگا جو کاذبین کو پہ لعنت بھیجے گا. ہم آج بھی ہفتہ برات پیچھے منا رہے ہیں اور کاذبین پر بھی جو ہے نا لعنت کرتے ہیں، برات کرتے ہیں، اور صادقین کے ساتھ ہونے کے لیے تمام مومنین سے بھی التماس ہے اپنے علم کو، وجود کو، عمل کو. زندگی چانس ہے، آخری زمانہ ہے، وقت کے امام کے ظہور کی دعا کے ساتھ ہمیں ان کی بارگاہ میں مودت، محبت، عقیدت کا اظہار سچے دل سے کرنا ہے. کوئی دنیا کی کوئی بندش، کوئی رشتہ، کوئی رکاوٹ، کوئی چیز ہمیں ان سے محبت کرنے میں رکاوٹ نہ بنے. ہم نثار ہو جائیں، فدا ہو جائیں، ہم ان کے لیے ہیں،
انہی کی خاطر جئیں. کہتے ہیں رسول کی شناخت اہل بیت کے ذریعے ہے, اللہ کی شناخت رسول کے ذریعے ہے. جب تک در اہل بیت پر نہیں آئیں گے, رسول کو اہل بیت سے پہچانے, رسول کی معرفت اہل بیت کے ذریعے ہے, اللہ کی معرفت رسول کے ذریعے. جب تک در اہل بیت پر نہیں آئیں گے رسول نہیں ملے گا, رسول نہیں ملے گا تو خدا نہیں ملے گا, خدا نہیں ملے گا تو نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے, دنیا میں ہم ختم ہو گئے. بالکل, جزاک اللہ. پروردگار آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اب تمام لوگوں کی موجودگی باعث سعادت بھی تھی اور باعث مسرت بھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ ہمیشہ. تمام دیکھنے سننے والے جنہوں نے پروگرام میں حصہ بھی لیا اور ہماری باتوں کو سنا اور یہ گفتگو سے مستفید ہوئے, آپ تمام لوگوں سے اجازت لیں گے. اس سے پہلے لیکن ایک دو اشعار ہم پڑھنا چاہتے ہیں پروگرام کے آخر میں کہ زلف و ابرو نہیں اوصاف حمیدہ لکھو. کیا بات ہے؟ زلف و ابرو نہیں اوصاف حمیدہ لکھو, جیسا قرآن نے سمجھا ہے ویسا لکھو, جیسا قرآن نے سمجھا ہے ویسا لکھو. اور وہ جو سردار رسولہ ہیں خدا کا بندہ, وہ جو سردار رسولہ ہیں خدا کا بندہ, اپنے جیسا تو نہ تم اس کو خدا را سمجھو, اپنے جیسا تو نہ تم اس کو خدا را سمجھو. چاند لکھنا ہو تو نعلین محمد لکھ دو, چاند لکھنا ہو تو نعلین محمد لکھ دو. کیوں بھلا چاند کو ان کا رخ زیبا لکھو, کیوں بھلا چاند کو ان کا رخ زیبا لکھو. ذکر معراج کا کرتے ہو بڑے شوق سے تم, ذکر معراج کا کرتے ہو بڑے شوق سے تم, لہجائے رب میں وہاں کون تھا گویا لکھو, گویا لکھو. لہجائے رب میں وہاں کون تھا گویا لکھو. نہ لکھو خوف سے رویا شب ہجرت کوئی, نہ لکھو خوف سے رویا شب ہجرت کوئی. موت کی سیج پہ بے خوف ہے جو سویا لکھو. کیا بات, موت کی سیج پہ ہے جو بے خوف جو سویا لکھو. اور ذکر اصحاب پیمبر میں خیانت نہ کرو. کیا بات, خیانت نہ کرو. ہم امین رسول کے چاہنے والے اور فالوورز ہیں. ذکر اصحاب پیمبر میں خیانت نہ کرو. آگ دربار فدق اور در زہرا لکھو, آگ دربار فدق اور در زہرا لکھو. جیسا قرآن نے سمجھا ہے انہیں ویسا لکھو. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقت میں محمد مصطفیٰ اور آل محمد مصطفیٰ کی معرفت اور عرفان عطا فرمائے, ان کی پہچان عطا فرمائے, تاکہ آخرت میں ہم سرخرو ہو سکیں اپنے رسول کے سامنے کہ اے رسول خدا, آپ نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائیں, ہم نے کوشش یہی کی کہ آپ کی اہل بیت کے در سے متمسک رہتے ہوئے, قرآن کے دامن کو تھامتے ہوئے آپ تک حوض کوثر پر پہنچائے ہیں. معصیتیں تھیں, گناہ تھے, غلطیاں تھیں, سرزنش کرنے کی آپ طاقت رکھتے ہیں, مگر یہ کہ آپ رحمت للعالمین ہیں, اپنی رحمت سے شفاعت کر دیجئے. انسان اسی وقت یہ کہہ سکے گا جب ان کی معرفت کا حق ادا کر سکے گا, جب ان کو پہچان سکے گا. آخر میں ہم چاہتے ہیں کہ دعائے حجت ہم سب مل کر پڑھیں, اور جہاں تک آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ بھی دعائے حجت پڑھیے کہ امام زمانہ ہم پر نگران بھی ہیں, اور ان تمام کی بارگاہ میں یہ وقت ہمارے بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة ساعة الليل والنهار إلى يوم القيامة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجل فرجه وسهل مخرجه. الہی آمین. جہاں جہاں رہیے اپنا بہت خیال رکھیے, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدائے محمد